اللہ تعالی کی ایک صفت ہے فعال لما یرید. اللہ تعالی جو کام کرنا چاہتے ہیں اسے فٹافٹ کر دیتے ہیں. فعال لما یرید مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغہ مختلف طرح سے ہوتا ہے. کوئی کام جھٹ پٹ نمٹا دینا یہ بھی مبالغے کی ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتے ہیں جھٹ پٹ نمٹا دیتے ہیں. وہ نہ آلات کے محتاج ہیں، نہ اسباب کے محتاج ہیں، نہ حالات کے محتاج ہیں. تو کسی چیز کے محتاج نہیں. محتاج سے کام ضرور لیتے ہیں مگر وہ محتاج نہیں. دیکھو دو چیزوں میں فرق کرو. ایک آدمی نے بڑا کارخانہ لگایا ہے تو بہت سارے ملازمین رکھے گا. وہ ملازمین سے کام بھی لیتا ہے اور محتاج بھی ہے. کام تو لیتا ہے دیکھ رہے ہیں، اور محتاج بئی معنی ہے کہ سارے کارخانے کے لمبا چوڑا کارخانہ ہے، اس کے احوال سے وہ واقف نہیں ہے. آج کل واقف ہونے کے لیے آفس میں کیمرہ لگاتے ہیں کہ کارخانے کے کس پورشن میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو زمانے نے ترقی کی تو ایک آدمی آفس میں بیٹھ کر کے سارے کارخانے کے حالات جان سکتا ہے. پہلے یہ کہاں تھا؟ تو چونکہ پورے کارخانے کے حالات سے واقف نہیں ہے اس لیے باس کام بھی لیتا ہے اور محتاج بھی ہے. اگر اس کے کام معلوم نہیں رہے گا کیا کر رہا ہے تو سارے کارخانے کے ملازمین سے بیٹھے بیٹھے باتیں کریں گے، بیڑی پئیں گے، سگریٹ پئیں گے، گپ کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے. انڈیا میں انگریزوں کے دور میں ایک بڑا کارخانہ تھا، وہ گورنمنٹ انڈر ٹیک تھا، اور ہر سال لوس 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 گھاٹے میں جا رہا تھا. تو وائسرائے جو تھا اس نے لندن سے ایسا سپروائزر مانگا جو اس کارخانے پہ کنٹرول کر سکے. یہاں سے وائسرائے گیا، وہ یہاں سے مینیجر گیا، اور اس کو پتا ہے کہ اس کارخانے کا مینیجر مجھے اس لیے بنایا گیا ہے. اس نے جاتے ہی میٹنگ لی، تمام کارخانے کے لوگوں کو بلایا اور کہا بھائی دیکھو میں مینیجر بن کر کے آیا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں کارخانہ کیسے چلتا ہے. آپ ہی لوگ کارخانہ چلاتے ہو، میں تو نیا نیا آیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں. البتہ ایک موٹی سی بات میں جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو آن ٹائم کام پر آنا ہے. 5 منٹ اگر تاخیر ہو جائے گی تو معاف ہے، اس سے زیادہ تاخیر ہوگی تو تنخواہ کٹے گی. آن ٹائم آ جاؤ. پھر کارخانے میں آ کر تم کیا کرو گے مجھے کچھ نہیں لینا دینا، تم کارخانے میں وقت پر آ جاؤ. تو لوگوں نے کہا بھائی بڑا اچھا مینیجر آیا ہے، وقت پر آ جایا کریں گے، پھر بیٹھ کر گپ کیا کریں گے. اب وقت پر آنے شروع ہو گئے. کیا کام ہو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اسے مینیجر نہیں دیکھ رہا. ایک دن مینیجر نے اپنی گھڑی 15 منٹ پیچھے کر لی اور اپنی گھڑی کے اعتبار سے آن ٹائم دفتر میں آیا.
دیکھا کہ گھڑی تو 9 بجے آنا چاہیے تھا، گھڑی تو 9:15 بجا رہی ہے، اور مینیجر کی گھڑی میں 9 بج رہے ہیں، وہ آن ٹائم آیا ہے، اور دفتر کی گھڑی بتا رہی 9:15۔ تو اس نے چپراسی سے پوچھا گھڑی غلط ہے؟ چپراسی نے کہا نہیں حضور صحیح ہے گھڑی۔ نہیں بھائی دیکھ 9 بج رہے ہیں، یہ 9:15 بجا رہی ہے۔ تو اب وہ چپراسی اس دفتر میں اس دفتر میں اس دفتر میں دوسروں کی دوسری گھڑیوں کے ساتھ گھڑیاں ملاتا رہا، آخر نتیجہ یہ نکلا کہ دفتر کی گھڑی صحیح ہے، صاحب کی گھڑی غلط ہے۔ وہ جان کر کے گھڑی پیچھے کی تھی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مینیجر صاحب 15 منٹ دیر سے آئے ہیں، تو اس نے فوراً محاسبی کو، اکاؤنٹ آفس کو آرڈر لکھ کر بھیج دیا کہ میری تنخواہ میں سے 15 منٹ کی تنخواہ کاٹی جائے، اور مہینہ آیا تو کٹا۔ بس سارا کارخانہ سہم گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بخشتا وہ دوسروں کو کیا بخشے گا۔ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ مینیجر بہت نرم آدمی ہے، چلو دیر سے آئیں گے تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا، 2-4 دن نہیں وقت پر آئیں گے۔ لیکن جو خود دیر سے آیا تو اس نے اپنی تنخواہ کٹانے کے لیے آرڈر بھیج دیا، تو ہمیں کیا بخشے گا۔ تو میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا، اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، بے شمار کام لیتے ہیں، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے فرشتوں، وہ فعال لما یرید ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ تعالی نے اسباب کا عالم اسباب بنایا ہے، اسباب سے مسببات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ دن جس وقت یہ چیزیں پیدا ہو رہی تھی، اس وقت یہ دن موجود نہیں تھے۔ دن تو نام ہوتا ہے، سورج نکلا اور سورج ڈوبا۔ آج تو سائنس کہتی ہے کہ سورج نکلتا ہی نہیں، سورج ڈوبتا ہی نہیں، زمین گھوم رہی ہے۔ جب ہم سورج کے سامنے آ گئے تو دن نہار ڈے شروع ہوا، اور ہم زمین اور گھوم گئی، اتنی گھوم گئی کہ ہم سورج کے تقابل سے ہٹ گئے، تو رات ہو گئی۔ سورج تو جہاں ہے وہیں ہے، اس کے گرد جو سیارے اور ستارے ہیں وہ چلتے ہیں، یہ آج کی سائنس کہتی ہے، اور اللہ جانے یہ بھی صحیح ہے یا نہیں۔ سائنس دان ہی کہتی ہیں کہ سورج بھی چلتا ہے، کروڑوں سال میں 1 مائل چلتا ہے، تو دونوں چل رہے ہوں، زمین بھی چل رہی ہو، آسمان سورج بھی چل رہا ہو، اس میں کیا پریشانی ہے۔ ایسی مثال ہے، چاند 2 چالیں چلتا ہے، ایک چال مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے۔ روز 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ چاند مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اور دوسری چال ہے مغرب سے مشرق کی طرف 24 گھنٹے میں 23 ڈگری پیچھے پڑتا ہے، پورا 90 ڈگری کا ہے۔ اس 90 ڈگری میں سے نہیں، 90 ڈگری کا نہیں، آدھا 90 ڈگری کا ہے، اور پورا 90 اور 90 100 280 یا 380 اتنا بڑا کورا ہے، تو اس میں سے 23 ڈگری پیچھے ہٹتا ہے۔ یوں تو 24 گھنٹے میں جاتا ہے،
اور یوں 23 ڈگری واپس جاتا ہے. اس لیے روزانہ ہمیں سورج چاند نکلتا اور ڈوبتا نظر آتا ہے، اور مغرب سے مشرق کی طرف جو چلتا ہے 23 ڈگری، اس کی وجہ سے مہینے میں ایک مرتبہ چاند ہلال بن کر نمودار ہوتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے. اب یہ 2 چالیں چاند کیسے چلتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جلدی سے طالب علموں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہم طالب علموں کو یوں سمجھایا کرتے ہیں کہ تم بال یہاں رکھ کر کے اس کو کک کرو تو بال جائے گا. تو وہ یہاں سے وہاں بھی جا رہا ہے اور بال اپنی ذات پر بھی گھوم رہا ہے، اپنی ذات پر گھومتا گھومتا آگے بڑھ رہا ہے. تو 2 چالیں ساتھ میں چل رہا ہے. تو یہاں سے بال وہاں جا رہا ہے، وہ ایک یہاں سے ادھر لمبی چال بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ گول چال بھی بال چل رہا ہے. تو اگر ایک چال یہ مشرق سے مغرب کی طرف ہو، دوسری چال اس کی ادھر الٹی جائے اللہ کی قدرت سے، تو اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ جب یہ بال یہاں سے وہاں جا رہا ہے، 2 چال چلتا چلتا، ایک طول میں لمبائی میں چال چل رہا ہے اور ایک گولائی میں چال چلتا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے چاند یوں بھی جا رہا ہے اور یوں بھی جا رہا ہے، دونوں چالیں جمع ہو جائیں تو کیا پریشانی کی بات؟ بہرحال سورج چل رہا ہے یا زمین چل رہی ہے، اللہ جانے کون چل رہا ہے. پہلے سائنسدان، یہ کہ سائنسدان نہیں، آبزرویٹو والے یہ کہتے تھے، یہ مسئلہ سائنس کا نہیں ہے، آبزرویٹو کا مسئلہ ہے. آبزرویٹو والے یہ کہتے تھے، فلکیات والے کہتے تھے، ایسٹرونومی والے یہ کہتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے. پھر نظریہ بدل گیا اور اب دنیا یہ کہنے لگی کہ نہیں، سورج نہیں چلتا، وہ تو ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین ہماری گول گھومتی ہے. اب یہ 2 نظریے ہیں. اب اس میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کرو بحث. ہمیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ زمین سپاٹ ہے، تخت کی طرح سے بچھی ہوئی ہے، اور ادھر سے سورج نکلا اور یوں ہو کر کے سورج ڈوبا اور تخت کے نیچے ہو کر کے پھر ادھر جا کر پھر نکلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تصور تھا کہ جیسے لمبا تخت ہو، اس تخت کے اوپر ہم بسے ہوئے ہیں. سورج تخت کے نیچے سے یوں ہو کر کے یوں نکلا اور پھر یوں ہو کر کے یہاں جا کر کے نیچے چلا گیا، ڈوب گیا، اور پھر نیچے نیچے جاتا ہے. ایک حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور آگے طلوع کی اجازت مانگتا ہے. اجازت ملتی ہے تو اگلے دن اگلی مرتبہ طلوع ہو جاتا ہے. ہمیشہ غروب ہو کر اجازت مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے. پھر طلوع ہونے کی اجازت ملتی ہے تب طلوع ہوتا ہے. ایک دن آئے گا، وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، لاسٹ ڈے ہوگا. وہ غروب ہو کر سورج کے نیچے سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا، اجازت نہیں ملے گی. یہ حکم ہوگا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی واپس لوٹ. چنانچہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. دیکھو میرے بھائیو، قیامت کی 2 قسم کی نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی. اس کو عربی میں کہتے ہیں آیتن، اور بہت بڑی نشانی.
اس کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں معجزۃ۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت ہیں، جیسے شرابیں پی جانے لگیں گی، اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی، باندیاں سیٹھانی کو جنیں گی۔ باندیاں پرانے زمانے میں عورتیں ہوتی تھی باندیاں، اب بھی باندیاں دنیا میں ہیں، باقاعدہ عورتیں بکتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، سب کچھ گڑبڑ چلتی ہے۔ پہلے اوپنلی ہوتا تھا، اب چپکے سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلام باندی کا دور ختم ہوا ہے، غلام باندی کا دور ہی چل رہا ہے۔ پہلے غلام باندی اوپنلی ہوتے تھے، اب ہیڈن ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ عورتیں اندر اندر بکتی بھی ہیں اور نکاح بھی ہوتے ہیں، اور آدمی بھی خریدے جاتے ہیں۔ لندن میں نہیں ہوتے تو ایسے ملک ہیں، غریب ملک بیچارے، وہاں ہوتا ہے سب، اور وہاں سے پھر عورتیں یہاں آتی ہیں۔ سعودیہ سے حیدرآباد آتے ہیں اور حیدرآباد سے لڑکیاں خرید کر لے جاتے ہیں، اور پھر جا کر اپنے نوکرانیاں رکھتے ہیں اور بیوی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے دنیا میں۔ بہرحال نوکرانی نے شیٹھانی جنی، اس کی کیا صورت ہوتی تھی؟ اس زمانے کی بات ہے، غلام باندی کا دور تھا، تو ایک آدمی کی باندی ہے، مولا باندی سے اس زمانے میں صحبت کرتا تھا۔ کیوں؟ اگر اس کو بیوی کی طرح نہیں رہے گی تو اجنبی گھر کے اندر پردہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کو بیوی کی طرح، احکام میں بیوی کی طرح رکھا۔ اور جب مولا سے بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ ام ولد بن گئی، بچے کی ماں بن گئی، اب یہ بک نہیں سکتی۔ یہ جب تک مولا ہے رہے گی، جب مولا مرے گا تو یہ آزاد ہو جائے گی، اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ یہ سب شریعت کے مسائل ہیں۔ اب جب یہ اولاد لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب یہ بڑی ہوگی تو باپ جیسا برتاؤ کرے گا، یہ اولاد بھی وہی برتاؤ کرے گی۔ باپ کی تو باندی ہے تو تڑاک سے بات کرے گا، تو اب یہ اولاد بھی بڑی ہو کر تو تڑاک سے بات کرے گی۔ تو یہ باندی نے، نوکرانی نے سیٹھانی جنی، گویا اس کا سیٹھ جیسے بات کرتا ہے ایسے سیٹھانی بھی وہی بات کر رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھروں کو سنبھالو۔ اگر میاں بیوی اولاد کے سامنے گالی گلوچ کریں گے، بے احترامی کے الفاظ استعمال کریں گے، تو اولاد بڑی ہو کر یہی سیکھے گی۔ وہ بھی ماں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی، وہی باپ کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی۔ جو باپ نے ماں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اولاد بھی وہی برتاؤ ماں کے ساتھ کرے گی۔ اور ماں نے جو بچوں کے سامنے باپ کو گالیاں دی ہیں، بلکہ بیلن لے کر پٹائی کی ہے، تو اولاد بھی وہی کرے گی، باپ کی پٹائی کرے گی۔ اس لیے گھروں کو سنبھالو، گھروں کے بڑے اثرات پڑتے ہیں، ایسے طریقے سے اثر پڑتے ہیں کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ پکچر کیچ کرتا رہتا ہے۔ جب وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا تب بھی وہ پکچر کیچ کرتا ہے، جیسے وہ الفاظ کیچ کرتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو انٹرنیشنل لینگویج سیکھ کر آتا ہے، رونا، وہ رونے سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ پھر ماں باپ جو اور ماحول جو زبان بولتا ہے، وہ زبان بچے کا ڈیجیٹل کیچ کرتا رہتا ہے، اور وہاں تک جب تک ڈیجیٹل میں اس کے الفاظ کیچ ہو جائیں، وہاں تک زبان کے نیچے جو پٹھے ہیں وہ الو کے پٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو زبان کو کھینچ کر کے مخرج پر لگانے کی انہیں طاقت نہیں ہوتی۔ پھر جب اتنا مواد اکٹھا ہو گیا کہ وہ بول سکتا ہے،
تو اب یہ پٹھے کبھی ہو جاتے ہیں. عام طور پر کوئی بچہ 6 مہینے کے بعد بولنے لگتا ہے، سال بھر کے بعد تو کچھ نہ کچھ بولنے ہی لگتے ہیں، 1.5 سال میں تو زبان چل ہی جاتی ہے. اگر 1.5 سال میں زبان نہ چلے تو ان الو کے پٹھوں کو گدگداؤ. گدگدی جانتے ہو، یہ کرتے ہیں تو ہلتا آدمی. ان الو کے پٹھوں کو گداؤ. وہ کیا گدانا کس طرح ہے؟ بادام کا ایک دانہ لو، اسے گرم پانی میں بھگا دو. 24 گھنٹے وہ گرم پانی میں بھگا رہے گا تو اس کا چھلکا اتر جائے گا. پھر اگلی رات جب آئے تو اس بادام کا اوپر کا چھلکا اتار دو اور اندر جو سفید گری نکلے گی اسے انگلیوں میں رکھ کر کے کسی پتھر پر گھسو. ذرا سا کھردرا ہو اس پر گھسو. پھر جب وہ بہت مشکل سے گھسے گا، آسانی سے نہیں گھسے گا، لیکن 24 گھنٹے بھگا رہا ہے تو گھس جائے گا. پھر جب وہ گھس جائے تو اس میں ایک دانے میں ایک سیاہ مرچ، وہ سیاہ مرچ بھی اس کے اندر گھسو انگلی سے. جب وہ بھی گھس جائے تو دونوں کو ملا لو. پھر بچہ جب سو جائے تو سوتے وقت اس کو وہ کھلاؤ اور خاص طور پر زبان کے نیچے وہ لگاؤ، اور اس کے بعد بچہ پانی نہ پیے اور اسی حال میں بچہ سو جائے. تو اس سے وہ الو کے پٹھے جو زبان کے نیچے ہیں وہ پٹھے بنیں گے. اور اب بولنے کے تتلے کا بھی یہ علاج ہے، نہ بولتا ہو تو بھی یہ علاج ہے. اگر تتلا ہے تو اس کا بھی یہی علاج ہے. تو میں نے حدیث سمجھائی کہ انتلد الامۃ ربتہا، عورت اپنی سیٹھانی کو جنے. یعنی باندی کا بچہ لڑکا نہیں لڑکی اس ماں پر ایسا حکم چلا رہی ہے جیسا حکم سیٹ چلاتا ہے، ایسا چلانے لگے. اسی لیے اس کے ذیل میں نے کہا کہ اپنے گھروں کو سنبھالو. میاں بیوی ایک دوسرے کا جس طرح سے برتاؤ دیکھیں گے، رسپیکٹ دیکھیں گے، بچے بھی باپ کے ساتھ، لڑکا باپ کے ساتھ، لڑکی ماں کے ساتھ وہی برتاؤ کرنے لگے گی. ایک قصہ پڑھا تھا ہم نے کہیں، ایک لڑکا بدتمیز کسی معمولی غلطی پر باپ کو مارنے لگا. مارتے مارتے پھر ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ کر کھینچ کر لے چلا باہر پھینکنے کے لیے. تو آنگن میں گیا تو باپ نے کہا، بیٹے رک جا، میں بھی اپنے ابا کو مارتا مارتا یہیں تک لایا تھا. تو یہ تو گنبد کی صدا ہے، جیسا کرے گا ویسا سنے گا. اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کیا ہے وہی اس کے اولاد اس کے ساتھ کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے گھروں کو سنبھالو، تکلف کے ساتھ بھی رسپیکٹ والا باتیں کرو. رسپیکٹ والی باتیں، بدتمیزی کی باتیں نہیں، تو تڑاک کی باتیں نہیں. کہ بیوی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کہ یہ تو میرا ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ ہے تو انسان نہیں ہے؟ اس لیے عورت بھی احترام والے معاملات کرے. دیکھو ایک مسئلہ ہے، اگر مرد بیوی کا نام لے تو نو پرابلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکثرت ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، حضرت عائشہ کو، ام سلمہ کو، دوسری ازواج کو نام کے ساتھ پکارتے تھے. لیکن اس کا برعکس نہیں تھا کہ حضور کی ازواج حضور کو نام سے پکاریں، نہیں، یہ احترام کے خلاف ہے. تمہارے یہاں کا قاعدہ اور ہے. تمہارے یہاں کا قاعدہ یہ ہے
کہ یہ بھی نام سے پکارے گی، یہ بھی نام سے پکارے گا، اور وہ کہیں گے اس سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت بڑھتی اس لیے ایک رات میں 100 رشتے ٹوٹتے ہیں، محبت بڑھتی اس لیے 100 رشتے ٹوٹتے ہیں، محبت بڑھتی نہیں گھٹتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو بھی سمجھ لو، بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت چاہیے، واقعی یعنی اپنے ذہن کے اندر اپنے شوہر کو بڑا سمجھے، اور شوہر کے دماغ میں بیوی کی محبت چاہیے، تو رشتہ پائیدار ہوگا۔ اور اگر دونوں کے دل میں بے تکلفی ہے، کوئی احترام نہیں ہے، تو وہ تھوک سے بنی ہوئی رسی ہے، جب چاہے ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے جو یہاں کا دستور ہے، یہاں کا غیروں کا، اپنے لوگ بھی غیروں کو دیکھ کر اپنے لوگ بھی اسی لائن پر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر عورت کے نام لے اور عورت شوہر کا نام لے، اس سے محبت بڑھتی ہے، غلط ہے یہ۔ محبت کیسے بڑھتی ہے؟ شوہر اگر بیوی کا نام لے تو نو پرابلم، کیونکہ اس کے دل میں تو محبت آلریڈی ہے، اور بیوی کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو سلولی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے کام کے نہیں رہتے ہیں، اس وقت نہایت قوی محبت ہو جاتی ہے۔ رکھات، یہ کافر لوگوں کے پاس عورتیں ہوتی ہیں زنا کرنے کے لیے، جب بڑھاپا آ جائے گا ایک دوسرے کے قابل نہیں رہیں گے تو تعلقات ختم، نہ یہ اس کو پوچھے نہ وہ اس کو پوچھے، وہ ضرورت کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اور بیوی کا معاملہ دوسرا ہے، شوہر نے بیوی کو نہیں دیکھا، بیوی نے شوہر کو نہیں دیکھا، بس پہلی رات ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور محبت ہو گئی۔ اور تو آپ لوگوں کے یہاں جو منگنی سے 6 مہینے پہلے سے تعلقات ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں گھومتے ہیں، وہ 6 مہینے ہوتے ہوتے منگنی ہوتے ہوتے وہ تعلقات ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ وہ جہاں نہیں دیکھتے وہاں کے معاملات اور ہیں، جہاں دیکھتے ہیں وہاں کے معاملات اور ہیں۔ کہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ منگنی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ وہ دیکھنا تیرے لیے نہیں ہے، وہ حضرت مغیرہ کے لیے۔ ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ، وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، ان کی شادی ہو گئی، تو انہوں نے حضور سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے انصار کی ایک لڑکی کا رشتہ بھیجا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے اس لڑکی کو دیکھا؟ انصار کی لڑکیوں کے آنکھ میں عیب ہوتا ہے، تو منگنی بھیجنے سے پہلے تم دیکھ لو تم وہ عیب پسند ہے یا نہیں۔ اور یہ حضرت مغیرہ تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے، اور عرب کے دہاتے عرب میں سے تھے، نہایت ہوشیار عربوں میں سے تھے۔ عربوں کے یہاں تو کئی نکاح ہوتے ہیں، تو ایک عورت خالی ہوئی، شوہر وفات ہو گئی ہوگی یا طلاق دی ہوگی، تو حضرت مغیرہ اپنا منگنی بھیجنے کے لیے گئے۔ عربوں کے یہاں خود بھی منگنی بھیج سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو شرماتے ہیں، تو خود بھی منگنی بھیج لے کے جاتے ہیں۔ اور کیسے وقت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور حضرت عروہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور مدینہ کے فقہاء سبع میں سے ہیں، انہوں نے طواف کرتے کرتے ابن عمر سے ان کی لڑکی مانگی ہے، منگنی بھیجی ہے کہ آپ اپنی فلاں لڑکی کو میرے نکاح میں دے دیجیے۔
طواف ہو رہا ہے. حضرت ابن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. طواف ختم کرنے کے بعد پھر کہا تم نے طواف کے دوران مجھ سے لڑکی مانگی تھی مگر ہم اس وقت کننا نترا اللہ، ہم اس وقت اللہ کو دیکھ رہے تھے، اس لیے میں تمہاری طرف متوجہ ہو کر میں نے جواب نہیں دیا. اب سنو، مجھے منظور ہے یہ رشتہ. پھر اس لڑکی کا، اس عورت، لڑکی ابن عمر کی لڑکی کا حضرت عروہ سے نکاح ہوا. بیوی کا انتقال ہو گیا، دفن کرنے جو قبرستان میں گئے، واپسی میں کسی اور لڑکی کوئی دیکھ رکھی، عورت دیکھ رکھی ہے اور خالی ہے، تو واپسی میں منگنی لے کر، نکاح کر کے بیوی لے کر گھر آتے ہیں، بیوی کو دفن کر کے دوسری بیوی لے کر گھر آتے ہیں. اربوں کے یہ سب چلتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے عدت رکھی کہ شوہر مر جائے تو عورت عدت گزارے. شوہر کے لیے عدت نہیں رکھی، وہ تو بیوی کو دفن کر کے واپسی میں دوسری بیوی کر کے لے کر آ سکتا ہے. www.attableek.com The Reviver of Iman. کے لیے عدت اس لیے رکھی تاکہ نسب میں گڑبڑ نہ ہو. شوہر کو کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے، وہ نسب ہی نہیں ہے. بہرحال عربوں کے یہاں بے تکلفی ہوتی تھی. تو جب جا کر بیٹھک میں بیٹھے تو ایک دوسرا نوجوان، یہ بوڑھے ہو گئے تھے، وہ نوجوان آیا ہوا ہے. جا کر کے انہوں نے بیٹھ کر کے سلام کیا، گھر میں پردہ ہے اندر، سلام کیا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، منگنی اپنی لے کر آیا ہوں. تو اس نوجوان کا چہرہ بگڑ گیا. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ بھی اپنی منگنی لے کر آیا ہے. جب اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، خیر اندر منگنی ڈال دی کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے اپنا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اس کا چہرہ بگڑا. یہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی اب جوان رانا اس نے پہلے منگنی ڈال رکھی. اب یہ بڑے میاں انہوں نے اب منگنی ڈالی تو اندر سے کس کی منگنی قبول ہوگی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو انہوں نے بات چیت شروع کی. جو میاں کہاں کے ہو؟ تو کہا میں فلاں جگہ کا ہوں. اچھا کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں. یوں باتوں میں چڑھایا، چڑھاتے چڑھاتے یہاں تک لائے کہ تمہارے گھر کا نظام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے گھر کا نظام یہ ہے کہ اس وقت اٹھتے ہیں، اس وقت سوتے ہیں، اس وقت پکاتے ہیں، اس وقت کھاتے ہیں. پورا ٹائٹ نظام بتایا. اندر سب باتیں سنی جا رہی ہیں. جب یہ سب بتا چکا تو حضرت نے کہا کہ بھیا تمہارا نظام تو بڑا ٹائٹ ہے، ہمارا تو کوئی نظام ہے ہی نہیں، جو بیوی کرے وہ نظام. تھوڑی دیر میں چائے آئی اور جوان سے کہا تشریف لے جائیے، اور ان کا رشتہ منظور ہو گیا. تو ایسے سمجھدار آدمی تھے. انہی کا یہ عربی میں مشہور جملہ ہے، صاحب الواحدہ فی عناء و بلاء ان حاضت حاض معها وان مرضت مرض معها. جس کی ایک بیوی وہ ہمیشہ مصیبت میں. اگر بیوی کو منتھلی پیریڈ آ گیا تو میاں صاحب کو بھی ایک لنگوٹ باندھ کے سونا پڑے گا، اور اگر بیوی بیمار ہو گئی تو انہیں بھی کمبل اوڑھ کے سونا پڑے گا. تو ایک بیوی والا ہمیشہ مصیبت میں، پریشانی میں. یہ حضرت مغیرہ کا قول ہے، میرا نہیں ہے. کہیں عورتیں کہیں گے مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں. یہ حضرت مغیرہ کا قول بتا رہا ہے، اور حضرت مغیرہ کتنے سمجھدار تھے وہ بتا رہا ہوں. اور صحابی کا قول بھی تقریباً نبی کے قول جیسا ہوتا ہے. اور فرمایا صاحب الاثنین بین جمرتین،
جس کی 2 بیویاں وہ 2 چنگاریوں کے بیچ میں، یوں کرے تو ادھر چنگاری لگے، یوں کرے تو ادھر چنگاری لگے. حضرت مغیرہ کا یہ قول ہے، صاحب الاثنین بین جمرتین، 2 بیویاں جس کی ہیں وہ 2 چنگاریوں کے بیچ میں. حضرت تھانوی قدس سرہ کی 2 بیویاں تھیں. حضرت نے ایک نکاح تو کیا تھا، اولاد نہیں ہوئی. ان کے ابا کو خارش کی بیماری تھی. حضرت تھانوی کے ابا کو خارش کی بیماری تھی، اور اتنی سخت خارش تھی خدا کی پناہ. تو اس خارش کے لیے انہوں نے ایک دوا کھائی تھی، اس دوا کا اثر تھا قطع نسل، اولاد نہیں ہوگی. تو وہ جانتے تھے کہ اولاد نہیں ہوگی، پھر بھی وہ دوا کھائی تھی، خارش سے اتنے پریشان ہو گئے. تو خارش تو ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر حضرت کی تو ان کے ابا کے تو 3 لڑکے ہوئے، مگر تینوں لڑکوں کے آگے اولاد نہیں ہوئی. حضرت تھانوی 3 بھائی تھے، ان کے ابا کے 3 لڑکے ہوئے، لیکن پھر ان 3 لڑکوں کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو حضرت تھانوی قدس سرہ کی اولاد نہیں تھی. تو کبھی اولاد نہ ہونے میں بیوی کا بھی اثر ہوتا ہے، وہ بانجھ ہوتی ہے. اسی لیے آج کل اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ڈاکٹر عورت مرد دونوں کے مادہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کس میں صلاحیت نہیں ہے، تو عورت میں بھی قصور ہوتا ہے. تو حضرت کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام سعید احمد ہی تھا. ان کا انتقال ہو گیا جوانی میں. تو ان کی بیوی بیوہ ہو گئی. اس کی جب عدت پوری ہوئی تو حضرت نے اس سے نکاح کر لیا کہ اگر اس بیوی سے اولاد نہیں ہوتی تو شاید اس بیوی سے ہو جائے. وہ بڑی جو بوڑھی تھی وہ بڑی پیرانی صاحبہ کہلاتی تھی، اور یہ جوان تھی، یہ نئی پیرانی صاحبہ کہلاتی تھی. جب حضرت کا انتقال ہوا اس سے پہلے بڑی پیرانی صاحبہ کا تو یہیں ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، اور چھوٹی پیرانی صاحبہ حضرت کا بھی یہیں ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا. ہندوستان پاکستان بنے اس سے پہلے ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا حضرت کا، لیکن چھوٹی پیرانی صاحبہ کراچی چلی گئی تھی، وہاں ان کا انتقال ہوا تھا. ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی. بہرحال حضرت نے 2 شادیاں کی ہیں. تو حضرت نے امت کے نام جو وصیت لکھی ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ماں نکنیم شما حضرت کنید، ہم نے تو غلطی کی، تم غلطی نہ کیجیے 2 نکاح کر کے. یہ حضرت نے وصیت لی ہے کہ ماں نکنیم شما حضرت کنید، ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو غلطی کر بیٹھے، ہم تم یہ غلطی نہ کرنا. تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ صاحب الاثنتین بین جمرتین، جس کی 2 بیویاں وہ 2 چنگاریوں کے بیچ میں. اور فرمایا صاحب الثلاثہ ضیف کل لیلہ، 3 بیویوں والا ہر رات مہمان. حضرت مغیرہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، فرمایا صاحب الثلاثہ ضیف کل لیلہ، 3 بیویوں والا ہر رات مہمان. بامبے میں ایک عرب ملا مجھ سے، بہت پرانی بات ہے. اس نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، میں نے بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں نے کہا تیسری کر لیں. بات مذاق میں بات ختم ہو گئی، مگر اس نے سنجیدگی سے لیا، اس نے جاتے ہی تیسری کی. پھر 5-7 سال کے بعد پھر بامبے سے اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے تدبیر بتائی تھی، میں نے اس پر عمل کر لیا، تیسری بیوی کر لی، سب جھگڑے ختم. کیونکہ لڑائی 2 پارٹیوں میں ہوتی ہے، تو 2 بیویاں لڑ رہی ہیں تو 2 نہیں لڑیں گے، ایک طرف 2 ہوں گے، ایک طرف 1 ہوگی. تو جدھر 1 ہے خود ادھر جڑ جانے کا، تو بیلنس برابر ہو. لڑو رات بھر لڑو، کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور فرمایا صاحب الاربع ضیف فی کل قریۃ کل لیلہ، جس کی 4 بیویاں ہیں وہ ہر رات نئے گاؤں میں گزار رہا ہے۔ اس کا مزہ ٹورسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹورسٹ ہوتے ہیں ہر رات نئے گاؤں میں نئی بستی میں گزاریں گے تو اس کا کیا مزہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی 4 بیویاں ہیں وہ ہر رات نئی بستی میں گزارتا ہے۔ بہرحال ایسے سمجھدار بندہ تھا، آج تک ایسی تقسیم کوئی نہیں کر سکا کہ ایک بیوی کا کیا معاملہ ہے، 2 کا کیا معاملہ ہے، 3 کا کیا معاملہ ہے، 4 کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت مغیرہ ہی نے ان کو واضح کر کے بتلایا۔ یہ ان کی اعلیٰ درجے کی سمجھداری کی بات تھی۔ ایسی ہی ایک بات اور سمجھو، حضرت حسن نواز حضور کے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ آدمی 3 قسم کے ہیں، کمپلیٹ آدمی، کامل آدمی، آدھا آدمی اور نتھنگ۔ کمپلیٹ آدمی کون ہے؟ سمجھدار ہے اور ہر اہم کام مشورے سے کرتا ہے۔ کسی کا مشورہ لے لے، بیوی کا مشورہ لے لے، اولاد کا مشورہ لے لے، پڑوسی کا مشورہ لے لے، خود بھی سمجھدار ہے۔ اور اہم کام کرنا ہو تو سمجھدار کسی سے مشورہ کر کے کرتا ہے، تو یہ رجل کامل، یہ کمپلیٹ آدمی۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ سمجھدار ہے اور اپنی بدھی سے کرتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا، تو آدھا انسان ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ بدھو ہے، بدھ کے دن پیدا ہوا ہے نہیں، بے عقل ہے، بدھو ہے اور ہر اہم کام سمجھداری سے مشورہ کر کے کرتا ہے، وہ بھی آدھا ہے۔ عقل نہیں ہے اور مشورہ کر کے کرتا ہے تو آدھا انسان۔ عقل مند ہے، مشورہ نہیں کرتا، بغیر مشورے کے ٹھوکتا ہے کام، تو یہ بھی آدھا انسان ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ عقل مند نہیں ہے اور مشورہ بھی نہیں کرتا، عقل مند بھی نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں کرتا، اوندا سیدھا کام کرتا ہے، وہ نتھنگ، وہ کوئی انسان آدمی ہی نہیں ہے۔ دیکھو کیسی شاندار ترکیب اس نے تجزیہ کیا ہے۔ تو ایسا تجزیہ شاندار کرے تو ابھی بات اس کی عقل مندی کی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، حضرت مولانا سالم صاحب قدس سرہ، وہ مجھ سے پہلے کے مدرس ہیں، میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے، میں راندیر میں پڑھاتا تھا، اس سے پہلے وہ مدرس تھے، مگر میں راندیر میں پالنپور میں پڑھ کر گیا تھا، میں پڑھا نہیں ان سے۔ حضرت حکیم الاسلام، یہ حضرت نانوتوی جو دارالعلوم کے بانی ہیں ان کے پوتے ہیں، ان کے لڑکے تھے، وہ سبق میں فرمایا کرتے تھے، میں نے ان سے نہیں پڑھا مگر سبق میں باتیں ہوتی، طلبہ نقل کرتے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے دعوت 3 قسم کی ہوتی ہے، فل دعوت، ہاف دعوت اور نتھنگ دعوت۔ فل دعوت کیا ہے؟ ایک بندہ آیا، اس نے کسی بڑے کی خدمت میں 5 روپے ہدیہ پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کی دعوت ہے، یہ فل دعوت ہے۔ اب اگر اس کو کھانا کی ضرورت ہے تو 5 روپے کا جو کچھ لا کر پکائے گا، اور پکائے گا اکیلا نہیں کھائے گا، سارا گھر کھائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور ضرورت ہو تو 5 روپے سے اور ضرورت پوری کر لے، تو چانس رہتا ہے دوسرا، لہذا یہ فل دعوت ہے۔ دوسری دعوت ہاف دعوت ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا حضرت آج آپ کی دعوت ہے، دوپہر کو میں کھانا بھیجوں گا۔ بہت اچھا، اب دوپہر کو جب کھانا آئے گا تو ایک آدمی کا تو نہیں آئے گا، 2-4 آدمی کھانا اتنا آئے گا، مگر کھانا ہی آئے گا، کھا ہی سکتے ہو۔ ہمیں ماچس لانی ہے بازار سے تو اس کھانے کی ماچس تھوڑی لائیں گے،
تو اب گویا منحصر ہو گیا کہ آپ کھانا کھائیں گے اور دوسرا کام نہیں کریں گے، تو آدھی دعوت ہوئی۔ تیسری جو نتھنگ آیا، حضرت کل دوپہر کو آپ کی دعوت ہے، 11 بجے تشریف لائیں۔ بہت اچھا، اب 11 بجے پہنچنے کے لیے تو 10:30 بجے تو چلنا پڑے گا گھر سے، تو آدھا گھنٹہ تو یوں برباد ہوا۔ وہاں پہنچ کر بیٹھے، ابھی وہ آنا ہے، وہ آنا ہے، وہ آنا ہے، 1 گھنٹہ اس میں برباد ہوا۔ پھر 12 بجے کھانے پر سارے بیٹھے تو 5 آدمی کھا رہے ہیں اور 7 آدمی کھڑے ہو کر کھلا رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنے لقمے کھاتا ہے۔ یہ دعوت ہوئی؟ یہ تو عداوت ہوئی۔ تو یہ جو تجزیہ ہے یہ سمجھداری کی بات ہے، ہر آدمی تجزیہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت مغیرہ بہت سمجھدار آدمی تھے، ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ انصار کی عورتوں میں کی آنکھوں میں عیب ہے، تو تم پہلے نکاح سے پہلے، نکاح پڑھنے سے پہلے دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی رات میں وہ آنکھوں کا عیب اچانک سامنے آئے اور تمہیں پسند نہ آئے، اور پہلے سے دیکھ رکھا ہے اور وہ عیب پسند ہے، تو تعلقات ہموار ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے جس سے ہم نے ایک عام مسئلہ کر دیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے، ایک دوسرے کو دیکھے، اور یہ وبا آپ کے یہاں زیادہ آئی ہے اور غیروں کے یہاں سے آئی ہے۔ ہمارے یہاں یہ وبا نہیں ہوتی، وبا نہیں ہے، ہمارے یہاں اتنا تو ہے، جو یہاں سے وہاں جا کر کے لڑکیاں تلاش کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ وبا ہے، لیکن ہمارے یہاں پالنپور میں یہ وبا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر یہ مشہور ہے کہ وہ لڑکی کانی ہے تو اب اس کو دیکھ لینا چاہیے، کانی بھی تو انسان ہے، کانے انسان ہوتے ہیں، سب کو پسند ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ بات مشہور ہے کہ لڑکی میں بہنگاپن ہے، بہنگی ہے، یعنی ایک چیز کو دو دیکھتی ہے، تو ایسا عیب ہے، یا اور لڑکی لنگڑی ہے، لڑکی کالی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کالا ہونا کوئی عیب تھوڑی ہے۔ ارے حبشہ میں چلے جاؤ، اور جتنا زیادہ کالا ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے، مرد بھی عورت بھی، لیکن بعض لوگوں کو کالا پسند نہیں۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ جنت میں یہ دنیا کی عورتیں ملیں گی بڑی خوبصورت ہو کر، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے، دونوں دوست تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں کہا، ارے یا کاڑی ہو مڑ ہے، یعنی یہ دنیا میں جو بیچاری کاڑی ہے جس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے یہ بھی ملے گی، ارے وہ خوبصورت ہو کر ملے گی، کالی نہیں ملے گی۔ اور خوبصورت ہو کر ہی نہیں، کسی کو اگر کالی پسند ہے تو کالی ہی ملے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جعفر طیار، ان کی حور لعصاء ہے، لعصاء، لام عین سین الف حمزہ، یعنی گوری لیکن ہونٹ کالے، ہونٹ بھی گورے مگر ان گوروں کے اندر سیاہی جھلکتی ہے، اس کو لعصاء کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جعفر کو ایسی ہی عورت پسند تھی، تو اللہ نے ان کے لیے حور بھی ایسے ہی پیدا کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی عیب مشہور ہو تو وہ تو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر یہی دیکھنا ہے کہ کالا رنگ ہے یا گوری ہے تو خاندان کی بہنوں سے کہہ دو، پھوپھی سے کہہ دو، چچی سے کہہ دو، ممانی سے کہہ دو، دیکھ لیں گی۔ لیکن جب پہلی رات کو ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے اس وقت محبت پیدا ہوتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے، اور بہت کم نوبت آتی ہے بیوی کو طلاق دینے کی، چھوڑنے کی۔ تو یہ تو بیوی ہے جس کو دیکھے بغیر نکاح ہوا ہے، اور یہ رکھات ہے، رنڈی ہے، اس کو اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو یہ تعلقات منقطع، اور بیوی پر جان چھڑکے گا۔ بوڑھا ہونے کے بعد ایک دوسرے کے قابل نہیں رہے، اس وقت محبت اتنی پختہ ہو جاتی ہے۔ ایک خاص صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا، میں ابھی ختم کر رہا، ایک خاص صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا،
خان صاحب رو رہے. تو لوگ تعزیت کرنے والا، تسلی دینے والے، انہوں نے کہا خان صاحب کیا روتے ہو؟ بیوی کی موت کا صدمہ جیسے کوہنی کی چوٹ، جب کوہنی پہ چوٹ لگتی تو ایک دم چل جاتا ہے، 1 منٹ میں ختم. تو کہا بیوی کی موت کا صدمہ جتنا کوہنی کا چوٹ، کیا رو رہے ہو؟ دوسری کر لیجیے. تو خان صاحب ہوش میں آگے، کہنے لگے بابا وہ ہمارا صرف بیوی نہیں تھا، وہ ہمارا چھوٹا موٹا ماں بھی تھا. تو جو بیوی ہے وہ ماں کے درجے میں چلی جاتی ہے، اور رکعت جو ہے اس کو بھگا دیتا ہے، جا یہاں سے. یہ نکاح کی اور زنا کی برکت اور نحوست ہے. اسلام میں نکاح کے بڑی برکت ہے اور زنا کے پر بڑی نحوست ہے. یہاں ان تجربات کرو، ان تجربات میں کہ یہ تعلقات جو زنا کے راستے سے تعلقات ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے کام کے نہیں رہیں گے تو ختم ہو جائیں گے. اور یہ نکاح کے تعلقات جب بوڑھاپا آ جائے گا ایک دوسرے کے کام کے نہیں رہیں گے تو ماں بن جائے گی، اور بیوی کے لیے وہ باپ بن جاتی ہے. بیوی کے لیے وہ باپ بن جاتا ہے، شوہر باپ بن جاتا ہے. شوہر نہیں رہتا، شوہر زن و شوی کے کام کے تو رہے نہیں. ایک بات یاد آئی، میرے گھر میں سے انتقال ہو گیا. وہ کبھی کبھی مجھ سے کہتی تھی کہ اگر میں پیچھے رہ گئی تو میرا کیا ہوگا. یعنی میں شوہر، میرا انتقال ہو گیا اور وہ پیچھے رہ گئی تو مجھے کون سنبھالے گا، میرا کیا ہوگا. تو میں تو شوہر تھا، خدا تھوڑا ہی تھا، باپ تھوڑا ہی تھا. لیکن وہ بار بار مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میں پیچھے رہ گیا تو میرا کیا ہوگا. تو میں ان کو سمجھاتا تھا 2 باتیں سمجھ لو. ایک، تم تمام اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی استاد ہو. سارے بیٹوں کو انہوں نے حفظ کرایا تھا اور سارے بیٹیوں کو، بلکہ 3 بہوؤں کو بھی انہوں نے حفظ کروایا. تو میں نے کہا تمہارے شاگرد ہیں سب، تمہارے ساتھ بہو ہیں، غلط برتاؤ نہیں کریں گے، تم نے سب کو پالا پوسا. دوسری بات میں ان کو سمجھایا کرتا تھا کہ دیکھو اللہ سے میرا تعلق ڈائریکٹ ہے، تمہارا تعلق ڈائریکٹ ہے، تمہارا تعلق میرے واسطے سے نہیں ہے. یہ ہمیشہ سمجھاتا تھا میں ان کو کہ میرا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے، تمہارے واسطے سے نہیں، اور تمہارا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے، میرے واسطے سے نہیں. تو میرا جب تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے تو میرے پروردگار ہیں، مجھے نہیں پالیں گے پوسیں گے. اور تمہارا تعلق بھی ڈائریکٹ ہے، میرے واسطے سے تھوڑی ہے، تمہیں بھی پالیں گے پوسیں گے. بس اللہ کا کرنا ہے کہ کئی سال پہلے وہ دنیا سے چلی گئی، میں پیچھے رہ گیا. میں بھی الحمدللہ مزے سے ہوں. تو میں مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ میاں بیوی میں جو دیکھنے کی حدیث ہے، اس کو لوگوں نے جو عام کر رکھا وہ صحیح نہیں ہے. دیکھنے کے نتائج تو صحیح نہیں ہے، لیکن آج کل دنیا ایسی آ گئی ہے کہ اگر دیکھے بغیر نکاح ہو اور پھر حالات موافقت نہ ہو تو قصور ماں باپ کا ہے. تو ماں باپ کہتے جا تو ہی دیکھ کے آ، ہم کیوں اس قصور کو اپنے ذمے لیں. بہرحال یہ جو یہاں کا طریقہ ہے ڈائریکٹ نام لینا، یہ اسلامی طریقہ نہیں. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ شوہر تو بیوی کا نام لے، نو پرابلم، کیونکہ محبت آلریڈی ہے، یا گھر آنے کے بعد محبت ہو گئی ہے، اور اب نام لینے سے محبت بڑھے گی. اور بیوی شوہر کا نام لے گی تو اس کا نقصان پہنچے گا. اس لیے کہ بیوی کے ذہن میں تو شوہر کی عظمت ہونی چاہیے، اور نام لینے سے عظمت بگڑتی ہے، کم ہوتی. دیکھو مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک تھا محمد، کنیت تھی ابو القاسم، اور لقب تھا رسول اللہ، اللہ کے رسول. مسلمان مرد اور عورتیں حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے، اور یہود حضور کو یا ابو القاسم کہہ کر خطاب کرتے تھے. نام کوئی نہیں لیتا تھا.
کافر بھی نام نہیں لیتے تھے، وہ بھی یا تو ابو القاسم کہتے تھے یا محمد یا مسلمان یا رسول اللہ کہتے تھے. معلوم ہے لقب سے محبت بڑھتی ہے، کنیت سے محبت بڑھتی ہے، نام لینے سے محبت گھٹتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں صرف 4 جگہ پر لفظ محمد آیا ہے. دوسری جگہ پر یا تو کنیت آئی ہے یا لقب آیا ہے، رسول عبدنا آیا ہے یا رسول اللہ آیا ہے. 4 جگہ پر نام آیا ہے، اور وہ نام اس لیے آیا ہے کہ پراپر نیم لانا وہاں ضروری ہے. لا الہ الا اللہ، دیکھو یہاں اللہ کا پراپر نیم آیا اللہ. کیونکہ اگر پراپر نیم نہیں آئے گا تو توحید کا عقیدہ کیسے بنے گا؟ کوئی اللہ کے تو سینکڑوں نام ہیں، کوئی بھی نام کر اللہ کی جگہ پر رکھ دو تو عقیدہ پختہ نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ پراپر نیم آیا، کیونکہ اگر یہ پراپر نیم نہیں لیں گے تو حضور کے تو 100 سے زیادہ نام ہیں. وہ نام لیں گے تو پھر وہ رسالت کا مسئلہ کیسے پکا ہوگا؟ تو قرآن میں 4 جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پراپر نیم لانا ضروری ہے، جبھی جا کے پوری تعین ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس لیے نام آئے، باقی جگہ پر نام نہیں آئے. عربوں میں نام لینے کا رواج نہیں تھا. اس کے ایک نظیر پیش کروں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے امی. امی یعنی ام القریٰ کا رہنے والا نبی ہے. کیونکہ یہ آیت یہود کے تعلق سے، نصارہ کے تعلق سے آئی ہے، اور یہود و نصارہ کو دعوت دی جا رہی مدینہ میں. تو مدینہ میں جو ہے وہ تو یثربی ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا امی، ام القریٰ کا رہنے والا، اور یہ تو مکہ مدینہ میں ہے. تو یہاں صفت آئی الذین یتبعون رسول النبی الامی، کہ یہ جو نبی ہے مدینہ میں یہ پالن پوری ہیں. کہ پالن پور تو وہاں ہے، وہ پالن پور وہاں ہے، وہاں سے یہاں کر دیوبند میں رہ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی ام القریٰ کے رہنے والے ہیں. عربی میں جب کوئی نام مرکب ہو اور نسبت کرنی ہو تو پہلا جز لے کر نسبت کرتے ہیں. ام القریٰ سے امی. یہاں امی ہی نبی الامی ہی لانا ضروری ہے، ورنہ تو یہود کہیں گے ہمیں جس نبی کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ یہ نبی تھوڑی ہیں، وہ تو امی ہیں، مکہ کے ہیں. یہ تو یثربی ہیں، مدینہ کے ہیں، دیوبندی ہیں. تو قرآن نے 2 جگہ پر 2 آیتوں کے اندر امی لفظ استعمال کیا کہ یہی نبی امی ہیں. وہ وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پلے بڑے ہیں، وہیں نبی بنے ہیں، وہیں سے 53 سال کے بعد یہاں آئے ہیں. تو یہاں آنے سے ان کی نسبت بدلی نہیں. بہرحال جیسا لقب، یہ جو کنیت جیسا امی یہ لقب ہے، یہ پروپر لانا کبھی ضروری ہوتا ہے، ایسے نام بھی پروپر لانا ضروری ہوتا ہے. تو 4 جگہ محمد استعمال ہوا، باقی جگہ محمد استعمال نہیں ہوا. اور عرب مسلمان تو یا رسول اللہ یعنی لقب سے استعمال خطاب کرتے تھے. اور غیر یا ابو القاسم نام کو استعمال نہیں کرتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ نام استعمال کرنا یہ تعظیم کے خلاف ہے، اسے محبت گھٹتی ہے. اس لیے بیوی کو شوہر کا نام نہیں لینا، شوہر بیوی کا نام لے کوئی حرج نہیں. ہم اسلامی طریقہ یہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ.